السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک مکالمہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ یہ مکالمہ ہے دو دوستوں کے درمیان ملازمت کے متعلق مکالمہ۔ اقبال: السلام علیکم ساجد صاحب، آپ کے پرچے کیسے ہوئے؟ ساجد: وعلیکم السلام اقبال صاحب، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہترین کامیابی کی توقع ہے، آپ سنائیے آپ کے امتحانات کیسے رہے؟ اقبال: میرا ایک پرچہ معیار کے مطابق نہیں ہوا، پھر بھی فرسٹ ڈویژن کی توقع ہے۔ ساجد: مولا کریم آپ کو شاندار کامیابی سے نوازے، کامیابی کے بعد ملازمت کا خیال ہے؟ اقبال: اگر اللہ نے مجھے کامیابی عطا کی تو میں ملازمت کی طرف توجہ نہیں دوں گا بلکہ کاروبار کروں گا۔ ساجد: کاروبار کے لیے تجربے اور سرمایہ کی ضرورت ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے آپ کو نہ اس کا تجربہ ہے اور نہ اتنا سرمایہ آپ کے پاس ہے کہ آپ دور حاضر کے کاروباری معیار کا ساتھ دے سکیں، آپ ملازمت کیوں نہیں کر لیتے؟ اقبال: میری طبیعت ملازمت کی طرف راغب نہیں، کیونکہ ملازمت کا دائرہ تنگ ہے، اس کے لیے سفارش کی ضرورت ہے یا پھر رشوت کی۔ محض تعلیمی اسناد تو کاغذ کے پرزے ہیں جو رشوت اور سفارش کے سامنے بے وقت اور پرزے ہو جاتے ہیں۔ ساجد: آپ کا کہنا کسی حد تک درست ہے، مگر اتنا اندھیر بھی نہیں کہ آپ کو نمایاں کامیابی نصیب ہو تو بھی آپ ملازمت کے میدان میں پیچھے رہ جائیں، کیونکہ آج کل کم و بیش ہر انتخاب ایک قابلیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اقبال: میں آپ کی بات کسی حد تک تسلیم کرتا ہوں، لیکن میری طبیعت ادھر آتی ہی نہیں۔ ساجد: آخر کیوں؟ آپ کے والد بھی ملازم تھے اور آپ کے چچا بھی، آپ کو کون سی ملازمت پسند نہیں؟ اقبال: ملازمت ایک نوع کی غلامی ہے، وہاں صلاحیتیں دب جاتی ہیں، انسان دل کی بات نہیں کہہ سکتا، ہر وقت افسر مجاز کی خوشامد اور رضا پیشے کھاتے رہتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خوشامد پیشہ لوگ ملازمت میں ترقی کرتے جاتے ہیں اور اپنے کام سے کام رکھنے والا محنتی شخص پیچھے رہ جاتا ہے۔ ساجد: آپ ملازمت کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی تو کر سکتے ہیں۔ اقبال: دو کشتیوں کا سوار کبھی ساحل پر نہیں پہنچ سکتا، کاروبار میں ہر نوع کی آزادی ہوتی ہے، نہ کسی قسم کی خوشامد، نہ گھٹن، اپنی مرضی اپنا راج۔ ساجد: کاروبار میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کبھی نفع کبھی نقصان، شروع ہی میں اگر نقصان ہو جائے تو انسان بے حوصلہ ہو جاتا ہے اور سرمایہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اقبال: دور حاضر کا کون سا کاروبار ہے جس میں نقصان ہوتا ہے؟ انسان کی نیت درست ہونی چاہیے تو اللہ کریم مدد فرماتے ہیں۔ ساجد کہتے ہیں کہ آج کل کاروبار میں قدم قدم پر جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹی قسمیں کھانا پڑتی ہیں، کیونکہ انسان کے لیے مشکل ہے کہ سچی بات بھی کہے اور نفع بھی حاصل کرے۔ اقبال: مجھے آپ کی اس رائے سے شدید اختلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی ہدایت فرمائی کہ کاروبار میں ہمیشہ سچ بولو، آپ کے مال میں اگر کوئی نقص ہو تو خریدار کو بتا دو، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ ساجد: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو بالکل سچا، درست اور قابل تقلید ہے، کون سی انسانی عقل اس کی مخالفت کر سکتی ہے؟ اقبال: تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں کاروبار کا پیشہ اپناؤں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل بھی کروں گا۔ ساجد: ماشاءاللہ، مولا کریم آپ کی مدد کر لے اور سب کو ایسے ہی کاروبار کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔ اقبال: وعلیکم السلام۔ تو یہاں پہ ہمارا آج کا لیکچر ہوتا ہے ختم۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔